آج ہم بک آف ریولیشن سے چند آیات پڑھیں گے. مکاشفہ دی کتاب، پرکاش دی پوتھی یا پرکاشت واقعہ، اس کا 14 باب ہم دیکھیں گے اور اس کی 6، 7 اور 8 آیت ہم پڑھیں گے. بک آف ریولیشن چیپٹر 14 ورس 6، 7 اور 8. یہ آخری زمانہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں. اس میں ہمارے لیے ایک خاص میسج ہے. اس میسج میں ہمارے لیے جو خداوند ایک ذمہ داری ہمیں دی ہے وہ ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے. اور ہم دیکھیں گے کہ آخری زمانے کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے. دنیا میں جو دو متحارب فورسز ہیں، دو اپوزٹ فورسز ہیں، وہ کیا ہیں. ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہم ان دونوں فورسز میں سے کسی ایک فورس کے ساتھ ہیں. ہم دونوں گروپس میں سے کسی ایک گروپ میں فال کرتے ہیں. لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کے لیے ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی. اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے. اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے. سو میرے عزیزو، آخری زمانہ میں ہم دیکھ رہے ہیں مکاشفہ 14واں باب ہے یہاں پر، اور یہ بیسیکلی اٹس ٹاکنگ اباؤٹ دی اینڈ آف اینڈ ڈیز. بالکل زمانہ کے جو آخر کے دن ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. آخری زمانہ کے اندر جو خدا کرے گا. It's good to know God's plan. خدا کا جو منصوبہ ہے، خدا کا جو پلان ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اچھی بات ہے. کیونکہ آموز کی کتاب میں لکھے کہ اس سے پہلے کہ خدا کچھ کرے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خدمت گزار نبیوں پر وہ بات ظاہر کرتا ہے. سو اگر ہم آخری زمانہ میں ہیں and if we are aware of God's plan, that means کہ we are part of His plan. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ جو سی ای اوز ہوتے ہیں، ہم بزنس کمیونٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جب بھی نیا فائنینشیل ایئر آتا ہے، ابھی کل لاسٹ ویک ہی میرے باس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ ایئر ہمارا جو سال کا اختتام ہوتا ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے، ایچ پی کا، ہیولٹ پیکرڈ انٹرپرائز کا. تو ابھی سے ہم نے پلان شروع کر دیا کہ اگلے سال ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، اگلے سال ہم نے کتنی سیلز کرنی ہے، اگلے سال کتنے ملین کا بزنس جو ہے وہ ہم لے کر آئیں گے. اور ہماری جو ٹیم ہے وہ 10 لوگوں پر مشتمل ہے اور ہمیں $14 ملین کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے $14 ملین جو ہے وہ ڈالرز کمانے ہیں ایچ پی کے لیے. اب میں اور میرے ساتھ ایک لیڈی ہیں، وہ ہم دونوں مینیجرز ہیں، ٹیم لیڈرز ہیں، اور جو ہمارا جو باس ہے، ہمارا جو مینیجر ہے، اس نے ہمیں بلایا، اس نے ہمیں شیٹ دکھائی، اس نے کہا یہ جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، اس کو آپ نے میٹ کرنا ہے. اور یہ ہاف وے سپلٹ ہے 2 ٹیموں کے درمیان. اب مجھے پتا ہے کہ میں نے اور میری ٹیم نے $7 ملین کا بزنس کہیں سے لے کے رکھنا ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ ایک حصہ جو تھا وہ ہمارے ٹارگٹس کو دکھا رہا تھا. اسی شیٹ کے اوپر دوسرا حصہ تھا جو کہ پلان کو دکھا رہا تھا کہ ہم اس کو کیسے اچیو کریں گے، کیسے اس کو اچیو کرنا ہے. سو ہم ان اکاؤنٹس کو دیکھ رہے تھے جن کے ساتھ ہم نے بزنس کرنا ہے کہ فلاں اکاؤنٹ کے اندر اگر ہم جائیں تو اتنے ملین کا بزنس ہوتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں. سو جب ہم نے وہ سارا دیکھا تو ہم نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم اس پلان کے اوپر چلتے ہیں اور وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم 54 ملین کا بزنس کر سکیں گے. ہمارا ٹارگٹ ہے 14 ملین کا، لیکن اگر ہم پلان کے مطابق چلتے ہیں تو ہم 54 ملین کا بزنس کر سکیں گے. وہ ہماری فور کاسٹ تھی. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم اس کا آدھا بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی ہم اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح آخری زمانے کے لیے خدا کا ایک ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 14 آیت.
13 आयत और 14 आयत। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 लिखा है कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। दोबारा पढ़ें, बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। क्या हो? सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। टारगेट क्या है? तमाम कौमों के लिए जो है वो गवाही देनी है। मरकस की इंजील 13 बाब में देखें, मरकस की इंजील 13 बाब और उसकी 10वीं आयत। मरकस की इंजील 13 बाब और उसकी 10 आयत लिखा है कि जरूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मुनादी की जाए। जरूर है कि सब कौमों में इंजील की मुनादी की जाए। टारगेट क्या है? इंजील की मुनादी। कहां तक जाएगी मुनादी? 14 मिलियन कैसे है? टारगेट क्या है? 14 मिलियन। और वो सारी की सारी टीम ने जो अचीव करना है। टारगेट क्या है? इंजील की मुनादी, और वो पूरी दुनिया के अंदर की जाए, हर कौम, कबीले, अहले जुबान और उम्मत के लिए। अचीव कौन करेगा उस टारगेट को? आगे ये लिखा है कि जरूर है कि सब कौमों में इंजील की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाले करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहेंगे, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वो ही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह कुद्स है। हालेलुया। तो मुनादी कौन करेगा? हम करेंगे, लेकिन हमारे अंदर से कौन बोल रहा होगा? रूह कुद्स बोल रहा होगा। तो टारगेट क्या मीट हो रहा? पूरी दुनिया के अंदर इंजील की मुनादी होगी। उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आ जाएंगे। खुदा का प्लान क्या है? लिखा है कि खुदावंद इससे पहले कि अपना कोई भी काम करे, अपना मंसूबा अपने नेक बंदों पर, अपने खिदमत गुजार नबियों पर जाहिर करता है। ठीक है। अब हमने ये काम किया कि हम बैठे और हमने अपने बॉस के साथ हमने बीच में अपना एडिशन दिया। हमने कहा अच्छा ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये आइडिया ले लें, वो आइडिया ले लें। करते करते हम एक प्लान हमने फिक्स कर लिया। लेकिन एक चीज हमें ऑल्सो याद रखनी है, वो क्या है कि जब आप कंपनी के साथ मिलकर टारगेट्स बना रहे होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपटीशन। ठीक है। दुनिया में कोई हमारी सिर्फ कंपनी नहीं बैठी जो सारा सामान बेचने के लिए, हमारे खिलाफ भी और कंपनीज हैं। हमारे जो मेजर कंपेटिटर्स हैं, आईटी के बंदे इधर बैठे हुए हैं, अमोर, एचपी के खिलाफ। अगर आप एचपी का लैपटॉप लेने जाते हैं तो और कौन कौन से मार्केट में होते हैं? पैनासोनिक का, ठीक है ना, एसर का, और भी होते हैं। ठीक है। अब उन्होंने भी टारगेट बनाया हुआ है, उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया, उन्होंने भी 14 मिलियन कमाने ने कितना ना कितना। ठीक है। उनका भी हो सकता है उनका हमसे भी बड़ा टारगेट हो। उनका टारगेट क्या है? हमारे भी खिलाफ एक टारगेट कंपटीशन है। मेरे साथ देखें आमोस नबी की किताब, एमोस चैप्टर 8 और उसकी वर्स 11। आमोस नबी की किताब, ये दानियल, होसिया और योएल के बाद है। पुरानी जो बाइबल जो प्रिंट है उस पे 864 है, सफा 864। जो नया प्रिंट है उसमें मुझे नहीं पता, उधर भी 800 के करीब ही होगा सामने। आमोस की किताब 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत। खुदा का क्या टारगेट है कि इंजील की मुनादी तमाम दुनिया में की जाए। क्या टारगेट है? इंजील की मुनादी तमाम दुनिया में की जाए, तब खात्मा होगा, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन कंपटीशन जो है, दूसरी फोर्स जो है वो क्या कहती है? लिखा है कि देख वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है कि मैं उस रोज उस मुल्क में कहर डालूंगा। क्या डालूंगा? ना पानी की प्यास, ना रोटी का कहर, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का कहर। तब लोग समुंदर से समुंदर तक, शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर से उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। दो कॉन्ट्रेरी फोर्सेस हैं, दो कॉन्ट्रेरी फोर्सेस हैं। खुदा की मर्जी क्या है कि खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। खुदा की क्या मर्जी है कि हर जगह पर खुदा के कलाम की मनादी की जाए। लेकिन साथ में हम देखेंगे कि वो लोग जो कलाम सुनाने के लिए जाते हैं,
یہ آپ کو آگے سے کیا فیس کرنے کو ملے گا؟ What will you face؟ کہ لوگ کلام کو سننا نہیں چاہیں گے۔ قحط کس چیز کے؟ قحط یہ نہیں ہے کہ بائبل بائبل ہم سے لے لی جائے گی، حکومتیں آئیں گے کہیں گے بائبل اب سے بین ہے۔ وہ بھی ایک وقت آئے گا جب مخالف مسیح آ کر خدا کے کلام کو ہی بین کر دے گا، اور جب وہ بین کر دے گا تب جو ہے وہ کچھ لوگ بین ڈالیں گے، کہیں گے کیا کی ہو گیا سارے دن؟ کیوں؟ کیونکہ تب جو ہے خدا کا کلام وہ لوگ جو بائبل نہ رکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ کوئی تلاش میں بھاگیں گے لیکن ان کو کلام نہیں ملے گا۔ لیکن جو اس سے بھی بڑے بین کیا ہوگا، اس سے بھی بڑا قحط کیا ہے کہ لوگوں کے اندر کلام سننے کی ایپیٹائٹ ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر خدا کے کلام کو ریسیو کرنے کی ایپیٹائٹ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آن دی ادر سائڈ، آن دا فلپ سائڈ، آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری دنیا میں کلام کو سیکھنے کی ایپیٹائٹ بڑھ بھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ سو دو فورسز جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں۔ ایک فورس وہ ہے جو آپ کو یہ فورس کرتی ہے، اور آپ کے ہیلپرز کون ہیں؟ خدا کے فرشتے۔ آسمان میں کون اڑ رہا تھا؟ خداوند کا فرشتہ۔ اور قبیلوں، قوموں کے لیے، اہل زبان اور امت کے لیے، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ یونانی ہے، لکھا ہے کہ دونوں کے لیے انجیل جو ہے خدا کی قدرت ہے، چاہے وہ غیر قوم کا ہے، چاہے وہ جینٹائل ہے، چاہے وہ اسرائیلی ہے، دونوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، چاہے وہ غیر قوم کسی بھی قوم قبیلے کا کیوں نہ ہو، کیونکہ ابراہیم کو خدا نے یہ برکت دی تھی۔ سو کیا ہے کہ انجیل جو ہے وہ سب کے لیے خداوند نے پرووائڈ کی ہے۔ ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے آسمان کے بیچوں بیچ؟ دیٹ از دا جو خدا کی پروفیسی ہے جو کہ ہمارے زمانے میں پوری ہوگی، کیونکہ ہوا جو ہے وہ ایئر ویوز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایئر ویوز کو خدا یوز کرے گا، اور آخری زمانہ میں سپر نیچرل وے میں انجیل کی منادی ہوگی۔ اب سپر نیچرل وے کیسے ہے؟ آپ کو واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں، خدا کا کلام سننے کو مل رہا ہے، یوٹیوب پہ میسج آ رہے ہیں، خدا کا کلام سننے کو مل رہا ہے، ہم لائیو اس وقت جو ہے فیس بک پر جا رہے ہیں، خدا کا کلام سننے کو مل رہا ہے، ٹی وی آن کرتے ہیں، چینل گاڈ چینل آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے 200 کنٹریز میں گاڈ چینل آ رہا ہے، خدا کا کلام سننے کو مل رہا ہے۔ کیوں یہ سب کچھ تیزی میں ہو گیا؟ کیونکہ آخری زمانہ میں خدا نے کہا تھا کہ this will happen the way it is written in the Bible۔ ہوا کے اندر جو ہے وہ اینجلز کے تھرو، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو کیا بناتا ہے؟ ہوائیں بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ہوائیں بناتا ہے۔ ایئر ویوز کے اوپر خدا کا کلام پھیلے گا، اور اس ایئر ویو کو کیوں انویڈ کرنا ہے؟ ہوا کی عملداری کا حاکم کون ہے؟ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ ہماری جنگ کس کے خلاف ہے؟ ان روحانی فوجوں کے خلاف جو آسمانی مقاموں میں، اور ہوا کی عملداری کا حاکم شیطان کو کہا گیا، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ ایئر ویوز کو کنٹرول کرتا ہے، وہ سیکنڈ ہیون کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ ہماری بلیسنگز رک جائیں، ہماری دعائیں رک جائیں۔ اور اس کو کیسے انویڈ کیا جا رہا ہے اب؟ اور آپ دیکھیں کہ شروع سے جو میڈیا ہوتا تھا، جو انڈسٹری تھی، اور اسپیشلی یہ جو میڈیا انڈسٹری جس کو شو بیس بنا دیا گیا سارا، اس کے اوپر کس کا اختیار ہے؟ میوزک انڈسٹری کے اوپر کون ہمیشہ سے رول کرتا رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے آپ دیکھیں کہ خدا کے لوگوں نے میڈیا کو انویڈ کیا، اور اب ہم اسی چیز کو جس کو شیطان نے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہمیں یہاں پر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سارا میڈیا یوز ہو رہا ہے، اگر یہ سب کچھ ایسے جلدی جلدی ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اور کیا جلدی ہونے والا ہے؟ پھر خداوند یسوع مسیح کی آمد بہت جلدی آنے والی ہے، کیونکہ اب وقت نہیں رہ گیا، وقت نہیں رہ گیا۔ لیکن اس ساری خوشخبری کو جو سنایا گیا ہے، یا سنایا جا رہا ہے، یا سنایا جائے گا، اس سب کا ایک نتیجہ نکلے گا، جو کہ 8ویں آیت میں ہے، جو ہم نے پڑھا کہ اب ایک اینجل نے انجیل کو پھیلایا، خوشخبری کا اناؤنسمنٹ کی، کہا کہ خدا سے ڈرو، تمجید کرو، عدالت کا وقت آ گیا ہے، اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ آسمان اور زمین کی عبادت نہیں ہمیں کرنی، آسمانی نشانوں کی، سورج چاند ستاروں کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس نے جس نے ان کو بنایا ہے، زمین کی نہیں، مٹی سے بنے ہوئے بتوں کی نہیں، لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی نہیں، سونے چاندی سے بنے ہوئے جو کہ زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس کی جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ سمندر کے کسی مخلوق کی نہیں، پانی کے کسی چشمے کی نہیں۔ لوگ دریاؤں کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ہندوازم میں دیکھیں گنگا نہانا، دریا کے اوپر جانا، ٹھیک ہے، دریا کو بڑا اہمیت دی گئی۔
دوسرے اور کلچر میں، ایون کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں ایک ٹائم پہ یردن کو بہت زیادہ اوپر چڑھا دیا، ایون کہ ساڈے کرسچن بھی کچھ جڑے نے وہ بہت چکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنہیں دیتا یردن جو بپتسمہ لینا ہے اور نہیں دیتا فائدہ ہوئے گا، مزہ آئے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ سو یہ ہے کہ اہمیت کس چیز کے؟ خداوند کے نام کی ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا ہے کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک مہر تمام قوموں کو پلائی ہے۔ وہ شہر بابل گر پڑا، بڑا شہر بابل کیا ہوا ہے؟ گر پڑا۔ سارے مل کر کہیں بابل گر پڑا۔ بیبلون has fallen، بیبلون has fallen۔ خدا کا کلام جب صحیح طریقے سے سنایا جائے گا تو صحیح کام کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ مسیح آئے ایک چیز ہونا ضروری ہے، دو چیزیں بلکہ، پہلی چیز کیا تھی کہ انجیل کی منادی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ the fall of بیبلون۔ بابل کیا ہے؟ بابل کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے what is بیبلون؟ بابل کیا ہے؟ بابل کیا ہے؟ عراق نہیں، لیکن there are two بیبلونز، ایک تو فزیکل بیبلون ہے جو کہ عراق کا کنٹری ہے جس کے اندر فزیکل ایک رائز ہوگا، ایک حکومت کھڑی ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ بیبلون کیا ہے؟ it's a spiritual entity، spiritual entity۔ بابل کی جو ہسٹری ہے آپ کو کوئی بتائے گا کہ کون ہے؟ کوئی بتائے مجھے کہ کہاں سے بابل کا کام شروع ہوتا ہے؟ نمرود بادشاہ کے دور میں کیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے سارے لوگ کیا تھے؟ ایک تھے، ایک ہی تھے۔ اور پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 11 میں اس کا ذکر ہے، چیپٹر 11 میں اس کا ذکر ہے کہ سارے لوگ ایک تھے، لیکن کیا ہوا کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک برج بنائیں گے۔ برج بنائیں گے کس کے خلاف بنائیں گے؟ خدا کے خلاف۔ ایک نیا سسٹم ہم شروع کریں گے، we will raise a new system، ایک نیا طریقہ کار جس کے ہم مالک ہوں گے، جس کے ہم جو ہے وہ ماننے والے، ہمارا نام لکھے کہ ہمارا نام ہوگا وہاں پر، our name will be lifted high، ہمارا نام اونچا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ یہ اب اس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ خداوند نے پھر کیا کیا تھا؟ کیسے ان کو وہاں پر جج کیا خدا نے؟ ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا، ان کے زمانوں میں اختلاف ڈال دیا، اور وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے۔ دنیا کے جس کنٹری میں بھی گئے، جس خطہ میں بھی گئے، اپنا وہ عقیدہ، اپنی بت پرستی، اپنی وہ سوچ لے کر چلے گئے۔ نو ونڈر کہ آپ دیکھیں کہ سورج دیوتا کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں۔ مصر میں اس کو را کہتے تھے کیونکہ وہ سورج دیوتا کی ورشپ کرتے تھے، رامسیس جس کے نام سے شہر بنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تموز بابل میں اس کو کہا جاتا تھا۔ اگر آپ روم میں جائیں تو وہاں پر اس کو جو ہے وہ سن گاڈ زیوس کہا جاتا تھا۔ اگر آپ یونان کے اندر چلے جائیں، روم میں اس کو متھرا کہا جاتا تھا، یونان میں اس کو سن گاڈ زیوس کہا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے پاس انڈیا میں چلے جائیں تو اس کو برہما کہا جاتا تھا۔ لیکن کیا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے سسٹم وہیں سے نکلا، بیکاز people had the same idea but suddenly languages were changed, so they took the story with them، اور وہاں پر انہوں نے یہ کام کیا۔ سو بیبلون جو ہے ہماری زندگی میں بغاوت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، پرسنل لیول پہ۔ بیبلون جو ہے ہماری زندگی میں اختلاف کو ظاہر کرتا ہے۔ بیبلون ہماری زندگی میں سیلف پروجیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ بیبلون ہماری زندگی میں لکھا ہے کہ بابل جو ہے وہ شیاطین کا اڈا تھا، ٹھیک ہے، وہ ابلیس کے اسٹرانگ ہولڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ بیبلون ہماری زندگی میں اس ایریا کو ظاہر کرتا ہے جس کے اندر ہم خدا کو انٹر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ہماری زندگیوں میں ایسے ایریاز ہیں، I believe، کیونکہ میری زندگی میں ایسے ایریاز تھے، ابھی بھی ہوں گے، ابھی بھی ہیں، کہ جس میں I even feel so uncomfortable کہ میں خدا کو اس ایریا میں، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھ ہے کہ خداوند میرا یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا، لیکن یہ والا جو چیز ہے it's nothing to do with you، اس کا کلیسیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ There are so many areas۔ اگر تو زندگی میں ایسا کچھ ہے تو that means it's called Babylon، یہ بابل ہے جو ابلیس نے بنایا ہے۔ اور بابل جو تھا وہ یروشلم کے کس طرف تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جلدی سے یہ بھی آپ کو مکاشفہ دے دوں۔ پیدائش کی کتاب میں جائیں، بک آف جینیسس، اس کے چیپٹر 3 اور ورس
23 میں 24 میں سوری لکھا ہے کہ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں. کون سی سائڈ پہ نکالے گئے؟ مشرق کی طرف. کون سی سائڈ پہ؟ مشرق کی طرف. آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 4 ورس 16 میں دیکھتے ہیں جب قائن خدا کے حضور سے بھاگا ہے, نکلا ہے, ٹھیک ہے, قتل کر دیا اس نے, تو لکھے قائن خدا کے حضور سے نکلا اور عدن کے مشرق کی طرف بھاگ گیا, ایون فردر ایسٹ میں. ٹھیک ہے, جب آدم ہوا کو نکالا ہے باغ عدن کے ایسٹ کی طرف نکلے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں سے جو ہے جہاں پر وہ بسے ہوئے ہیں قائن بھاگے وہ اور ایسٹ میں چلا گیا. اب سفر کرتے کرتے دنیا بڑھ گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 11 میں جائیں جینیسس, کہ تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے, کس طرف؟ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا. سو کیا ہے کہ جو بائبل کی اگر ہم سچویشن دیکھیں اور جو 4 دریا تھے باغ عدن کے, تو باغ عدن کا جو سینٹرل پوائنٹ بنتا ہے وہ یروشلم کا ایریا بنتا ہے, اور بابل جو ہے وہ یروشلم سے مشرق کی طرف ہے. سو آپ دیکھیں کہ خدا کے گھر سے نکلتے وقت وہ کیا جا رہے تھے؟ مشرق کی طرف. پیچھے کیا تھا؟ باغ عدن. آگے کیا تھا؟ مشرق. باغ عدن جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا کے گھر کو. اور آگے کی طرف جا رہے ہیں, مشرق کی طرف جا رہے ہیں. جو گناہ کرتا ہے, جو زیادہ پرابلم میں پڑتا ہے, وہ ایسٹ ورڈز نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کرتے کرتے بابل کے اندر وہ پہنچ گئے. یروشلم سے مشرق میں ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں جیریکو. میرے ساتھ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لوکا کی انجیل جائیں گے, لوکا کی انجیل میں اس کے چیپٹر 10 میں جائیں گے اور اس کی ورس 30 میں دیکھیں گے. چیپٹر 10 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت لکھا کہ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے جریہو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا اور انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادھورا بھی اور مارا بھی اور ادھواں چھوڑ کر چلے گئے. یروشلم سے جب آپ یریکو کی طرف جائیں, اگر آپ جا چکے ہیں اسرائیل میں, تو آپ یروشلم جو خدا کا گھر ہے اس کو چھوڑ کر کہاں جا لیتے ہیں؟ مشرق کی طرف. گناہ کیا, مشرق کی طرف گئے. اس نے گناہ کیا قائن نے, اور مشرق کی طرف گیا. لوگوں کے ذہن میں بغاوت کا آئیڈیا آیا اور مشرق کی طرف چلے گئے. یہاں پر یہ شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ خدا کا گھر جو ہے یروشلم جو کہ کلیسیا کی تصویر ہے, اس کو چھوڑ کر یریہو کی طرف جا رہا ہے. یریہو کون سا شہر تھا جس کے بارے میں خدا نے کیا حکم دیا تھا کہ اس کو ری بلڈ نہیں کرنا. جب کنعان کے لوگ کنعان کے اندر بنی اسرائیل جا رہے تھے تو سب سے پہلا سٹی یشوع کی کتاب میں جس کو خدا نے ڈھایا تھا, جو کہ سب سے سٹرونگسٹ ہولڈ تھا ان کا, سب سے مضبوط قلعہ تھا, وہ کون سا شہر تھا؟ یریہو کا. کون سا شہر تھا؟ یریہو کا. اور اس کو کسی انسان نے اپنی تلوار یا انگلی سے نہیں ڈھایا تھا. کیسے ڈھایا گیا تھا؟ وہ نرسنگے بجائے گئے تھے. ہاللیلویہ. اس کو خدا نے گرایا تھا, خدا نے گرایا تھا. اور یہ شخص کیا کر رہا ہے کہ یہ شخص چھوڑ کر خدا کے گھر کو, جہاں پر خدا کی ہیکل ہے یروشلم کو, خدا کے جو ہے وہ خدا کی پناہ گاہ کو جہاں پر خدا کا نام بستا ہے, ایک ایسے سٹی میں جا رہا ہے جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کو ری بلڈ نہیں کرنا, نہیں کرنا. اور کیا ہوا نتیجتاً؟ کیا ہوا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا. یہ ہے بیبلون, یہ ہے بابل, شیاطین کا اڈا. بدروحوں میں گر گیا, مارا گیا, ننگا کر دیا انہوں نے, کپڑے اتار لیے اور ادھموا کر کے چھوڑ دیا. یہ ہے بابل. اور بابل کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاؤں. حزقیل کی کتاب میں جائیں, حزقیل کی کتاب. مشرق کی طرف رخ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ حزقیل کی کتاب ہم دیکھیں گے اس کا 8واں باب. حزقیل کی کتاب 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے کہ تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر آیا اور میں کیا دیکھتا ہوں, وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں. تموز کا نوحہ جس کو کہتے ہیں, جس کو انگلش میں لینٹ کہا جاتا ہے. تموز 40 سال کا ہو کے مرا تھا اور اس کے جو ہے اس کی
کہہ لیں کہ اس کی ڈیتھ کو مون کرنے کے لیے 40 دن کا روزہ بابل میں رکھا جاتا تھا، اور سنڈے والے دن اس کی چھٹی کی جاتی تھی کیونکہ سورج دیوتا کی ورشپ کا دن ہوتا تھا. اور اس کا آغاز جو تھا وہ بدھ والے دن کرتے تھے ماتھوں پر راکھ لگا کر، اور وہ 40 دن تک روزہ رکھتے تھے، اور اس کا اختتام کس پر ہوتا تھا؟ استرات دیوی کی عید پر ہوتا تھا. کچھ ساؤنڈ فیملیئر کر رہا ہے آپ کو؟ بابل کی یہ عید تھی. تموز کا اس کو نوحہ کہتے تھے، لینٹ کہتے تھے. یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے کتنے روزے رکھے تھے؟ 40 روزے. یسوع مسیح نے بیچ میں چھٹی تو نہیں کی تھی کہ سنڈے میں پانی پیتے تھے؟ نہیں، یسوع مسیح نے ایک روزہ رکھا تھا. اس کو ہم کھینچ تان کے نہیں کر سکتے. تموز پر نوحہ کیا جا رہا تھا جو کہ 40 دنوں کا نوحہ تھا. اور آگے جا کر کیا لکھا ہے؟ تب اس نے مجھ سے فرمایا کہ آدم زاد کیا تو نے یہ دیکھا؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا. پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ کے آستانہ پر اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص بیٹھے ہیں. کتنے شخص؟ 25 شخص، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ کس طرف ہیں؟ مشرق کی طرف ہے. اور مشرق کا رخ کر کے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. سو یہ جو بیبلونین ورشپ تھی، تموز کا نوحہ، یہ کس چیز کے اوپر مبنی تھا؟ سورج دیوتا کی ورشپ کے اوپر. اور جب آپ کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے تو آپ کی پیٹھ کس کی طرف ہوتی ہے؟ خدا کے گھر کی طرف. سو فالس ٹیچنگز، فالس ڈاکٹرن، خدا سے بغاوت، خدا کے کلام کی اینٹی ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، خدا کے کلام کے اپوزٹ جانا، یروشلم کو چھوڑ کر یریحو کی طرف جانا. جیسے ہی ہمارا رخ مشرق کی طرف ہوگا، جیسے ہی ہمارا رخ ان چیزوں کی طرف ہوگا جو سورج سے ٹچ کر کے آئی ہیں، سورج دیوتا کے ماننے کے سسٹم سے ٹچ کر کے آئی ہیں، ہمارا رخ خدا کے ہیکل کی پیچھے کی طرف ہوگا. سو پیٹھ کے پیچھے ہمارے خدا کا گھر ہوگا، اور آگے ہم بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ آخری زمانہ میں خدا اس چیز کو فکس کر دے گا. پیپل ول کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ. بائبل میں لکھا ہے کہ بڑا شہر بابل گر پڑا. بابل کیسے گرا ہے؟ بابل ایسے گرا ہے کہ ہمارے اندر سے خداوند وہ سب چیزیں جو بابل سے آئیں خداوند نکال باہر کرے گا. ہاللیلویا. خداوند کرے گا میرے عزیزو، خداوند کرے گا. اور یہ خدا کا کلام ہے جو کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے. آخری زمانہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آخری زمانہ میں لوگ خداوند کی طرف واپس آ رہے ہیں، گناہ کی جو ہے وہ چیزوں کو چھوڑ کر. بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے تھے، جو کہ ڈینومینیشنل ازم میں پڑے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیکاز آئی واز بورن ان دس ڈینومینیشن آئی واز سیوڈ. جب ہم کیتھولک تھے، ہم میں سے کون کیتھولک تھا؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم کیتھولک پیدا ہوئے ہیں ہم بچ گئے ہوئے ہیں. لیکن پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. تب ہم سمجھتے تھے کہ بس ہم سیکرامنٹس کر لیں گے، بس ہم جو ہے وہ چرچ جائیں گے، ہم جو ہے وہ روزری پڑھ لیں گے، توبہ کا بھید، توبہ کا عمل پڑھ لیں گے، اور ہم جو ہے وہ فلاں بھید جو ہے پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے تو ہماری بچت ہو جائے گی. لیکن نہیں، تب ہمیں خداوند نے ریئلائز کروایا کہ نہیں، جب تک تو نئے سرے سے پیدا ہوگا تو خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. تب ہم یہ سوچتے تھے کہ پاکرو جو ہے وہ صرف اور صرف رسولوں کے لیے محدود تھا. لیکن تب ہمیں ریئلائز ہوا کہ نہیں، ہم بھی غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہم بھی غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں. تب ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم مقدسوں سے دعا مانگ سکتے ہیں. تب ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم اچھے انسانوں کو بیچ میں درمیانی بنا کر، جیسے مقدسہ مریم، جیسے مقدس فرانسس، جیسے سینٹ اینتھنی کا نوینہ 9 دفعہ منگل کے دن جو ہے وہ آپ 9 دن لگاتار جائیں چرچ میں تو آپ کی دعائیں سنی جائیں گی. اور ڈبل روٹی کھانے کے چکر میں ہم سب سے آگے بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ ڈبل روٹی ملتی ہے. اور مقصد یہ تھا کہ 9 دفعہ ہم ایوری ٹیوزڈے جائیں گے اور جو ہے کیا ہوگا کہ ہماری دعا سنی جائے گی. لیکن پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ نہیں، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کیا کہا تھا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. مل جائے گا. مقدس اینتھنی نے بڑی چیز زندگی جی ہوگی، خدا ان کو برکت ہے، لیکن ان کے وسیلہ سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہمیں یسوع مسیح کے نام میں مانگنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا. How far we have come. ہاللیلویا. کہاں سے ہم نے آغاز کیا اور اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اب ہمارے باپ دادا نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ ان کو بھی کسی نے نہیں سکھایا تھا. کل ہم ابھی راستے میں ہم گاڑی میں آ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ بائبل ہمارے ہاتھوں میں کتنی دیر پہلے آئی ہے؟ تقریباً 100 سال ہو گئے، 150 سال. بیفور دیٹ
people were not allowed to read the Bible. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے لیٹن زبان میں بائبل ہوتی تھی, اور ہمارے جو پوپ صاحب تھے یا بشپس تھے, انہوں نے جس شخص نے سب سے پہلے بائبل انگلش میں ٹرانسلیٹ کی تھی, کیا نام تھا اس کا؟ ولیم ٹنڈیل, گورا تھا. ان کو کیا سزا ملی تھی اس کام کرنے کی؟ ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا. کس کو پتا ہے یہ اسٹوری؟ کیونکہ وہ شخص چاہتا تھا کہ خدا کا کلام عام آدمی کے ہاتھ تک پہنچے, لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. People were not allowed to read the Bible. King James بائبل جب ٹرانسلیٹ کی گئی, وہ اتنا مہنگا ایڈیشن ہوتا تھا کہ صرف امیر لوگوں کے گھر میں جو افورڈ کر سکتے تھے ان کے گھر میں بائبل تھی. غریب آدمی جو میرے جیسا آپ جیسا تھا, ان کو بائبل کو ٹچ کرنے کا بھی الاؤڈ نہیں تھا. انڈیا پاکستان میں گورے آئے, اور ہینری مارٹن ایک خدا کا بہت بڑا خادم جس کو خدا بڑی برکت دے, 33 سال کی عمر میں مار گیا. اس نے کتنی زبانوں میں بائبل ترجمہ کیا, اور اتنا زیادہ اس نے کام کیا, دن رات کرتا رہتا تھا. اور آج یہ اردو بائبل اگر ہمارے پاس ہے تو اس بندے کا بڑا کام ہے اس میں. ہاللیلویا, خدا اس کو بڑی بلیسنگ دے. اور یہ بائبل, اس کے پیچھے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ اردو کا جو ترجمہ ہے, یہ میرے پاس جو لکھا ہوا ہے, اردو کا ترجمہ جو ہے وہ پہلی دفعہ جب بائبل مقدس کا کوئی حصہ شائع ہوا تھا اردو میں 1743 میں برِ صغیر میں, انڈیا میں شائع ہوا تھا 1743 میں. اور مکمل بائبل جب شائع ہوئی that was 1843. So 1843 was the year when this whole Bible was printed. دیوانگری اس کو کہتے تھے اردو زبان. ہمارے باپ دادا کتنی صدیوں سے سب کچھ مناتے آ رہے ہیں, 2000 سال سے تو نہیں مناتے رہے, کیونکہ بائبل پہلی دفعہ اردو میں ہمیں پڑھنے کو کب ملی تھی؟ 1843 میں. اور کتنے سال لگے ہوں گے پورے انڈیا میں جو اردو سمجھنے والے تک بائبل پہنچانے میں؟ 20-25 سال تو لگے ہی ہوں گے. سو ٹھیک ہے, تو جتنا پرانا قائد اعظم ہے اتنی پرانی ساڈے کو بائبل ہے. ٹھیک ہے نا, قائد اعظم 1876 میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, سمجھے کہ جنگ آزادی کے بعد جو ہے وہ بائبلیں لوگوں تک عام ہونا شروع ہوئی. اور اصل میں لوگوں نے جو خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا ہے, اور کلام کی لگن جو ہوئی ہے, آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل چرچز ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں بائبلز نہیں لے کر جاتے, بائبل پڑھنے کا رواج نہیں ہے. یہ جب بورن اگین کلیسیاں اٹھی ہیں جس میں بیپٹسٹ ہیں, پینتیکوسٹلز ہیں, جس میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کلام کو سمجھنا شروع کیا, چرچ آف گاڈ ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اس چیز کو عام کیا ہے. لوگ بائبلیں پڑھتے ہیں, لوگ اب سیکھتے ہیں. تو اس چیز کو پاکستان میں جو صحیح کام کیا تھا, یہ فل گاسپل والوں نے شروع کیا 50s میں, جب بڑے بڑے خدا کے خادموں نے آنا شروع کیا, لوگوں نے بپتسمے لینے شروع کیے, توبہ کرنی شروع کی. اور I personally have seen in the history, میں نے اس کو کنگالا بھی ہے, کہ خدا کا کلام لوگوں نے سیریسلی پڑھنا شروع کیا after 50s and 60s. ٹھیک ہے, تو اتنے سال ہو گئے ہمیں ریسرچ کرتے ہوئے, کتنے سال ہو گئے, کوئی 50 سال ہو گئے ریسرچ کرتے ہوئے. تو اب جا کے لوگوں کو صحیح چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے نہ تو وہ پڑھتے تھے, نہ ہی ان کو کوئی دیتا تھا, نہ ان کو کوئی پڑھنے دیتا تھا. جو پڑھنا چاہتا بھی تھا اس کے پاس ہوتی نہیں تھی. تب انٹرنیٹ نہیں تھا, تب یہ چیزیں نہیں تھی, تب فرشتے ہوا میں لے کر گاسپل نہیں اڑے تھے, کیونکہ یہ آخری زمانہ کے لیے محفوظ کیا ہوا تھا کام. خداوند نے دانیل کو کیا کہا تھا کہ اس پر مہر کر دے تاکہ آخری زمانے میں اس کو جا کر ریویل کیا جائے گا. This is the right time, جب خدا کی انجیل کی منادی پوری دنیا میں ہوگی, سچائی لوگوں کو پتہ چلے گی. تب تک کڑوے دانے بھی ہمارے ساتھ بڑھتے گئے, بیبلون بڑھتا گیا. لیکن میرے عزیزو, اب آخری زمانہ آ گیا ہے, آخری زمانہ آ گیا ہے, مسیح کا آنا سر پہ آ گیا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے. اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ کہیں ریبیلیس اسپرٹ تو نہیں ہے, کہیں اختلاف تو نہیں ہے, کہیں جو ہے وہ برج تو نہیں بنا ہوا, کہیں جیریکو تو نہیں بنا ہوا. آپ کو پتہ ہے جیریکو اتنا مضبوط تھا, اور ابلیس اپنا کام مضبوط ہی کرتا ہے, کوئی دیواریں ایڈیاں موٹیاں سن کے ہوتے تھے, گھر بڑے ہیں. راہب فاحشہ جو تھی اس کا گھر کہاں پہ تھا؟ دیوار کے اوپر بنا ہوا, گھوڑے دوڑتے تھے دیواروں پر. تو شیطان کام جب کرتا ہے وہ بڑا پکا کام کرتا ہے. لیکن خداوند کا نرسنگا جب بجایا گیا, ہاللیلویا, بنی اسرائیل نے نرسنگے اٹھائے اور انہوں نے بجائے. جیسے نرسنگے بجائے گئے, اعلان فتح کیا گیا, وہ شہر سارے کا سارا نیچے آ کر گر پڑا. سو ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے, بابل کو گرنا ضرور ہے. بابل, بیبلون must fall.
بابل کا گرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے کس کو جلال ملے گا؟ خداوند یسوع مسیح کو۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ابلیس نے بابل کیوں بنایا تھا؟ تاکہ خدا کا نام نیچا ہو جائے اور میرا نام اونچا ہو جائے۔ ابلیس نے آسمان میں بھی بابل بنانے کی کوشش کی تھی، اس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر لے جاؤں گا، لیکن اس کو وہاں سے بھی گرا دیا گیا۔ آج خداوند ابلیس کو ہماری زندگیوں میں سے بھی گرا دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس کو آسمان میں سے بھی کک آؤٹ کیا، اور وہی کام ہم کریں گے کیونکہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں سے ابلیس کو کک آؤٹ کر دیں گے۔ وی ول، ضروری نہیں ہے کہ میں صرف ڈاکٹرنز کی بات نہیں کر رہا، ایوری کائنڈ آف ادر اسٹف، ہر وہ چیز جو ابلیس کی طرف سے ہے۔ ہم اپنے بچوں پر، بیوی پر، ہسبینڈ پر، فیملی پر غصہ کرتے ہیں، یہ بھی بابل کا نشان ہے۔ ہم ان سے ڈس ایگریمنٹ میں رہتے ہیں، جھگڑے، لڑائیاں، پریشانیاں، یہ بھی بابل کا نشان ہے۔ ہر چیز جو خداوند کے کلام کے خلاف ہے وہ بیبلون ہے، اس کو اپنی زندگی سے ریموو ہم نے کرنا ہے، اور کیا ہوگا کہ خداوند پھر ہمیں برکت دے گا۔ اور آخری زمانے میں کیا ہے کہ ہر قوم، قبیلہ، اہل زبان اور امت میں سے ایوری نیشن ول ریپرزینٹ دا باڈی آف کرائسٹ۔ ہاللیلویہ۔ دلہن جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ دلہن بے داغ ہے، بے دھبا ہے، بے جھری ہے، اور اس کا لباس کیسا ہے؟ سفید لباس ہے، جو اس نے برا کے لہو سے دھو کر سفید کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور سفید لباس پہنے ہی سردار کا ہے، جو کہ یسوع مسیح ہے، ہمارے پاس آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ آ کر ہمیں دلہن کو لے جائے گا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں